اسرائیل کے جنگی طیاروں کی غازہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری، بچوں کے النصر اسپتال اور الشفا اسٹریٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ انڈونیشین اسپتال کے قریب بھی بم برسا دیے۔ مزید متعدد فلسطینی شہید۔ بمباری کے بعد فلسطینیوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,800 سے بڑھ گئی۔ غازہ پر 2 ایٹم بم جتنا بارود گرایا جا چکا ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق تنظیم کا انکشاف، اسرائیل شمالی غازہ میں روزانہ 4 گھنٹے جنگ میں وقفے پر آمادہ ہو گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی جان کربی نے جنگ میں وقفے کو غازہ سے فلسطینیوں کے انخلا کے لیے اہم قدم قرار دے دیا۔ وقفوں کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ شمالی غازہ سے انخلا کے لیے 2 راہداریاں دینے پر اتفاق۔ اسرائیل کی غازہ میں جنگی جرائم کے رد عمل سے بچنے کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے میں خونی کارروائیاں جاری۔ جنین کیمپ پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، 10 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کے گھر گھر چھاپے، ثبوت مٹانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے۔ غازہ میں انفراسٹرکچر اور صحت کا نظام تباہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ فلسطینیوں کے پاس پناہ کے لیے چھت ہے اور نہ ہی صاف پانی تک رسائی۔ نکاسی آب کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی جارحیت سے خوراک اور ادویات کی ترسیل بھی نہایت کم ہو گئی، جس سے مختلف انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، اکتوبر کے وسط سے اب تک ڈائریا کے 33,500 کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچے شامل۔ WHO کی رپورٹ میں انکشاف۔ 7 اکتوبر کو حماس حملوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر بمباری کا انکشاف۔ اپاچی ہیلی کاپٹرز نے نووا میوزک فیسٹیول سے نکلنے والے اپنے شہریوں پر بمباری کی، جس میں 260 افراد مارے گئے۔ خبر رساں ایجنسی نے پول کھول دیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے رفح کراسنگ کو جہنم کا دروازہ قرار دے دیا۔ حالات پورے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینا اور علاقہ خالی کرنے پر مجبور کرنا جنگی جرائم ہے۔ ملک اور ترکی رفح کراسنگ کے دورے پر گفتگو۔ Needs to be addressed in accordance with the relevant UNSC and OIC resolutions. Pakistan strongly condemns this. We should immediately rally behind and stop the cessation of the violence and encourage to have this humanitarian corridor so that unfortunate defenseless people of Palestine could be helped out. پاکستان کا غازہ میں فوری جنگ بندی کا ایک بار پھر مطالبہ۔ SCO ممالک سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ نگراں وزیر اعظم کی بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور۔ مسئلہ کشمیر کو بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کو واضح پیغام دے دیا۔ SCO کو خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم قرار دے دیا۔ موسم نے ساتھ دیا، نہ ہی لنکن ٹائیگرز نے۔ اگر مگر کی صورتحال بھی ختم۔ نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سری لنکا کی شکست کے بعد پاکستان ورلڈ کپ سیمی فائنل کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اگر پاکستان 300 رنز کا ہدف دیتا ہے تو انگلینڈ کو 287 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگا۔ بالنگ کی صورت میں اگر انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کر دیا تو شاہینوں کو ہدف تیسرے اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں 11 نومبر کو کلکتہ میں مد مقابل ہوں گی۔ افغان ٹیم منفی رن ریٹ کی بنا پر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ 10 پوائنٹ کے ساتھ میگا ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کیوی ٹیم فیورٹ ہو گئی۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا کا 172 رنز کا ہدف کیویز نے 23.2 اوورز میں پورا کر لیا۔ کیوی بیٹر ڈیوان کانوے 45، ڈیرل مچل 43 اور ایچن روندرا 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سری لنکا کی جانب سے کوشل پریرا نے 51 رنز کی اننگ کھیلی۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح شہزادی کے اثاثوں کی مالیت منظر عام پر آ گئی۔ PTI دور کے دوران ظاہری اثاثوں میں 420 اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ۔ 2017 سے 20 تک اثاثے 4,520 ملین روپے بڑھ گئے۔ چیئرمین PTI کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ٹرانسفر پوسٹنگ اور ٹھیکوں کے عوض لیا گیا 489 ملین روپے کا کالا دھن ریگولرائز کروایا۔ چیئرمین PTI کی فرنٹ پرسن کے طور پر 14.5 ارب روپے لینے کا بھی ہوش ربا انکشاف۔ فرح گوگی متعدد ہاؤسنگ منصوبوں میں شراکت دار۔ برطانوی NCA کی ڈیل کے عوض بھی 240 کنال اراضی زمین لی۔ فرح شہزادی، جمیل گجر، عثمان بزدار اور پیرنی نے مل کر پنجاب کو لوٹا۔ پنجاب حکومت کو ذریعہ آمدن کے زور پر استعمال کیا گیا۔ عثمان بزدار کو کرپشن کے لیے ہی وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ چیئرمین PTI نے فرح گوگی کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فرار کروایا۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کے تاک تاک کر وار۔
تلاشی تلاشی کہنے والوں کی تلاشی کا وقت آ گیا. ثابت ہو چکا پی ٹی آئی دور میں ملکی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. فرح گوگی کی ساری کرپشن چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے تھی. تحریک عدم اعتماد کا پتہ چلنے پر فرح گوگی کو بیرون ملک فرار کرا دیا گیا. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا رد عمل. دکھاتا کیا تھا؟ میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا، امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا. اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی مدینے کی ریاست کا سکھاتے رہے، میرٹ اور انصاف کا بھاشن دیتے رہے، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کا نعرہ لگاتے رہے. پھر حال یہ ہوا کہ گھر کی تجوری میں ہر طرف سے پیسے آتے تھے. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی بھی کڑی تنقید. پارٹی سرپرست جہانگیر ترین کا پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے اور ملک کی تعمیر کا مشورہ. پرانی باتیں بھولیں، آگے دیکھیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئی روایت قائم کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے محنت کریں. بلوچستان میں قدم جمانے کے لیے نون لیگ متحرک. نواز شریف کا آئندہ ہفتے دورہ بلوچستان متوقع. بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی شراکت داری کا امکان. نون لیگ کا خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد یقینی. لیگی قائد کا قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ ملانے سے گریز. شجاعت حسین کو نون لیگ میں پارٹی ضم کرنے کی پیشکش دینے کے آپشن پر غور. تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز عوان اور سابق وزیر مملکت عامر ڈوگر کو مانسہرہ کے علاقے بٹل سے گرفتار کر لیا گیا. پی ٹی آئی تحصیل وفا پکھل کے صدر رضا اللہ خان اور ان کا کزن بھی گرفتار. دونوں سابق ایم این ایز نے رضا اللہ کی رہائش گاہ میں پناہ لی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا. عوام کو انتخابات میں اپنی پسند کا لیڈر منتخب کرنے کا حق ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے واضح کر دیا. سابق سندھ اسمبلی نے اسپتال کے روبوٹس کے لیے بجٹ منظور کیا. نگراں حکومت اسمبلی کے پاس کردہ بجٹ یا منصوبوں کو ختم کرنے کی مجاز نہیں. ڈاکٹر سعد نیاز منظور شدہ فنڈز اپنے کسی من پسند منصوبے پر لگانا چاہتے ہیں. ہیر پھیر سے روکا گیا تو ڈاکٹر سعد بھڑک اٹھے. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے بیان پر رد عمل. اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کے اہم اقدامات. جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی. مارکیٹس اور دکانیں جمعرات اور جمعے کو کھلی رکھنے کی اجازت. کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز بھی کام کر سکیں گے. ہفتے اور اتوار کو بند ہوں گے. دفاتر، بینکس، ماتحت عدالتیں، سینما، ریسٹورنٹس اور پارکس اتوار تک بند رکھنے کے احکامات. اسمارٹ لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی سیف سٹیز کیمروں سے سپرویژن. ہماری جو پالیسی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ کنٹینیو رہے گی. یہ فینسڈ ہے. جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کا یہ پروسیس جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گا وہ کنٹینیو کرے گا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. افغان حکومت تند و تیز بیانات نہ دے. غیر قانونی تارکین کی واپسی صرف آج کے لیے نہیں، جو بھی منتخب حکومت آئے گی وہ واپسی کا عمل جاری رکھے گی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اشرفزئی نے واضح کر دیا. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی جاری. مجموعی طور پر 2,07,758 افغان باشندے واپس افغانستان لوٹ گئے. گجرانوالہ میں پنجاب ہائی وے پیٹرول ٹیم کی گشت کے دوران کارروائی. 3 مبینہ ٹارگٹ کلرز گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی. کراچی کے علاقے گزری میں مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار. ملزمان سے اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد. ملزمان کی شناخت محمد عرفان اور علی حیدر کے ناموں سے ہوئی. کراچی میں ابراہیم حیدری کے مچھیروں نے 70 نایاب سوا مچھلیاں پکڑ لی. مچھلیاں 70 لاکھ روپے فروخت کر کے 70 کروڑ روپے کما لیے. لیکن فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کو 2 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا نہیں کیا. سوا مچھلی کی چربی سے آپریشن میں استعمال ہونے والا دھاگا بنایا جاتا ہے. بھارت کو ایک بار پھر کھیل کے میدان میں سبکی کا سامنا. ڈیوس کپ ٹینس مقابلوں کی میزبانی کے لیے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا. بھارتی ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کی ہدایت. بھارت نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر پاکستان آنے سے انکار کیا تھا. ڈیوس کپ آئندہ سال فروری میں شیڈیول ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. بالائی مقامات پر برف باری سے سردی بڑھ گئی. اسلام آباد، ٹکمان سے پشاور، گھوٹکی اور سندھ کے دیگر شہروں میں بارش. سوات کے بالائی مقامات کالام، مہوڈن، بڈگوئی ٹاپ پر برف باری سے ہر طرف سفیدی پھیل گئی.